بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ جو کرونا وائرس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان آیا، اور اس امتحان میں وہ جیسے عربی کا محاورہ ہے عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، امتحان کے وقت میں یا تو بندے کا بہت اکرام ہوتا ہے، اس کو بڑا انعام ملتا ہے، یا اس کی ذلت ہوتی ہے اور وہ فیل ہو کر وہ ناکامی اور اس کے لیے بہت تباہی بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان آیا، اس امتحان میں بہت سارے اللہ کے نیک بندوں نے، سعادت مند بندوں نے اللہ کی طرف رجوع کر کے، اللہ کے اپنی کمی بیشیوں کو دور کر کے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کیا اور توبہ کی۔ بہت سارے نام کے مسلمان الحمدللہ انہوں نے کام کا مسلمان بننے کے عزائم کیے، نمازوں میں سستی دور ہو گئی، اور اللہ کے پیارے پیارے حکموں میں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں الحمدللہ ان کی کوتاہیاں دور کرنے کا انہوں نے عزم مصمم کیا، فیصلے کیے، اور اپنی دیگر بھی کمیوں کو دور کرنے کی انہوں نے کوششیں کی۔ اور بہت سارے ایسے بھی ہوئے جو یعنی اس امتحان میں فیل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے بجائے قریب ہونے کے اور دور ہو گئے۔ بعضوں نے ذخیرہ اندوزی کی، بعضوں نے اور کوئی ہٹ دھرمی کی، بعضوں نے کہا جی ہم تو اس کا پوری قوت سے مقابلہ کریں گے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کے ایک امتحان ہے، اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل آئی ہے، تو اس کا ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس کو جو ہے نا، اس کا تو ہم اس کا ہم عاجزی کے ساتھ ہیں جی، اور تواضع کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اللہ کے قریب ہونا تھا، چہ جائے کہ ہم جو ہے کہ ہم کہیں اس کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، یعنی جب ان کے اوپر ہماری طرف سے کوئی امتحان آیا تو وہ بجائے اس کے تضرع کرتے، آہوزاری کرتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے اور اللہ کے سامنے جھک جاتے، وہ بجائے اس کے آہوزاری کرنے کے ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ اللہ کے قریب ہونے کی بجائے دور ہو گئے، اور ہم تو کرونا سے ڈرنا نہیں، ہم تو کرونا سے لڑیں گے اور پوری قوت سے مقابلہ کریں گے۔ قوم عاد سے بھی بڑے ہم طاقتور بن گئے۔ قوم عاد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ قوم عاد جس کو اللہ قرآن میں کہہ رہے اس جیسی طاقتور قوم میں نے پیدا ہی نہیں کی۔ من اشد منا قوہ، جن کا نعرہ تھا ہم سے بڑا طاقتور کون، وہ اتنے بڑے بڑے طاقتور ہیں جی، بڑے بڑے ہیں جی، لحیم و شحیم، وہ اللہ کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے، اور ان کو اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل پٹک پٹک کے مارا، اور ان کو اللہ نے بھیجا کچل کے رکھ دیا۔ تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم تو چھوٹے سے ان کے مقابلے میں۔ تو بھائیو، ہم کچھ نہیں اور ہمارا کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ، اللہ کا سب کچھ۔ اور افسوس، صد افسوس، اس امتحان کے بعد ہمارے بہت سارے تبلیغی جماعت میں نکلنے والے اللہ کے پیارے پیارے مہمان جو اللہ کے دین کی نسبت سے اپنا گھر بار، کاروبار، رشتہ دار چھوڑ چھاڑ کے نکلے ہوئے تھے اور دنیا بھر میں جماعتوں میں چل رہے تھے۔ اب وہ پوری دنیا میں ایک نظام ہے، ہزاروں جماعتیں پوری دنیا میں چل رہی تھیں، اور ہر وقت ہزاروں جماعتیں روزانہ آتی تھیں رائے تبلیغی مرکز میں، اور ہزاروں جماعتیں روزانہ یہاں سے جاتی ہیں۔ اب وہ سارا ایک مسلسل ایک برس کا چلا ہوا سلسلہ وہ اچانک تو نہیں ختم ہو سکتا، اچانک تو بریک نہیں لگ سکتی تھی۔ اب وہ اچانک لاک ڈاؤن ہو گیا، ٹرانسپورٹ بند ہو گئیں، ٹرینیں بند ہو گئیں، ہوائی جہاز فلائٹیں بند ہو گئیں۔ اب بیرون ممالک سے، دنیا بھر کے ممالک کے لوگ آئے ہوئے تھے، اب وہ اچانک یوں وہ بھی اپنے اپنے وطنوں میں نہیں جا سکے، اور جو اپنے پاکستان کے دور دراز کے علاقوں کے مہمان تھے وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں نہ پہنچ سکے، تو ان کو مراکز میں یا مساجد میں ہیں جی ٹھہرنا پڑ گیا۔ اب ان پر الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سارے علاقوں میں ہمارے سرکاری اداروں نے، سرکاری ملازمین نے ان اللہ کے مہمانوں کا بہت احترام کیا۔ ہم ان کو بہت بہت ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اللہ کے مہمانوں کا اکرام کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی اولادوں اور قیامت تک کی نسلوں کا اللہ اپنی قدرت سے اکرام فرمائیں۔ ہماری دل سے دعا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمانوں کا اکرام کیا کرے۔ اور یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، ان کا تو اور زیادہ اکرام کرنا چاہیے۔ ان کا کیا اکرام ہوتا ہے بھائی، یہ تو دین کی نسبت سے تشریف لاتے ہیں۔ ان کا اکرام یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے حضرات اپنا گھر بار کاروبار رشتہ دار چھوڑ چھاڑ کے نکلتے ہیں، اس مقصد میں اس مشن میں ان کے ساتھ شرکت کی جائے۔ تو جب اپنے علاقوں میں جماعتیں آتی ہیں تو اپنے ہر یعنی 2-3 دن جماعت رہتی ہے، اور ہر نماز کے بعد چھوٹی سی محفل سے جاتے ہیں، اس محفل میں شرکت کرنا ان کا اکرام ہوتا ہے۔ ان کو دوستوں کے پاس لے کے جانا، دوستوں کو لا کر ان سے ملوانا، یہ ان کا اکرام ہوتا ہے۔ یہی باقی ان کو کھانے پکانے کے ان کے طرف سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں ہوا۔ آج تک ہزاروں جماعتیں آپ کے محلہ و علاقوں میں آئی ہیں، کبھی کسی جماعت نے کھانے پینے کا کوئی مطالبہ کیا ہو؟ کوئی مطالبہ نہیں۔ اپنا کھاتے پکاتے ہیں، مفت میں دین کی باتیں سناتے ہیں، ہر نماز کے بعد چھوٹی سی محفل سے جاتے ہیں، اور اس محفل میں اللہ کے بھولے بھٹکے بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش فرماتے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایسے ماحولوں کے لوگ اور ایسے گناہوں کی دلدل میں دھنسے لوگ جن کے بارے میں تصور نہیں ہو سکتا تھا، یہ بھی کبھی دین کی طرف آئیں گے، ان کے منہ سے بھی کبھی اللہ کا نام سننے کو ملے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ ان کی زندگیاں بدلیں، ان کی زندگیوں میں کیسے خوشگوار انقلاب آئے، کیسے پیارے اخلاق کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بن گئے۔ جنید جمشید کی مثال ہے، یوسف یوحنا محمد یوسف بن گئے، ان کی مثال ہے۔ سعید انور بھائی کو دیکھو، انضمام الحق کو دیکھو، ان جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں جو ہے ماشاءاللہ ہیں جی اللہ کے فضل و کرم سے بدل چکے ہیں، سدھر چکے ہیں، سنور چکے ہیں، بلکہ کتنے لاکھوں کروڑوں سے سدھرنے کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ تو اب گزارش یہ ہے، اب یہ جماعتیں ماشاءاللہ کچھ جو چل رہی تھیں، ان میں سے بعض بھائیوں کو مشقت آئی، اور اس میں بعض ہمارے سرکاری ملازمین کی طرف سے ناواقفیت کی وجہ سے، نہیں جانتے نہیں تھے، ان پہچانتے نہیں ہوں گے، ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی جس کی وجہ سے ان سے غلطی سے ان کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ دیکھو بھائی، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو ستائے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ میرے کسی ولی کو جو ستائے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کے سروں پہ سینگ نہیں ہوتے۔ جو بھی اللہ کے دین پہ چلنے والا، اللہ کے دین کو پھیلانے والا ہے، وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکو اللہ کے ولی بن گئے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہیں جی، ایک ڈاکو تھے عربی، ہیں جی، ڈاکے ڈالنے کے لیے سڑکوں چھتیں پھلانتے ہوئے جا رہے، اور نیچے سے کوئی تہجد میں نفلیں پڑھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھ رہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ جائیں اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنی کمیوں کو دور کر دیں؟ اسی وقت اس چور کے دل میں، اس ڈاکو کے دل میں، فضیل بن عیاض کے دل پہ چوٹ لگی۔ وہ اللہ کے ولی نے دل سے نکالی آواز، ان کے دل سے نکلی ہوئی قرآن کی آواز اس کے دل پہ لگی، اور اس نے کہا بلا کیوں نہیں، قد آنا، وہ وقت آ گیا ہے۔ اور اسی وقت اس ڈاکو نے توبہ کی، اور اس ڈاکوؤں کے سردار نے ایسی سچی پکی توبہ کی، وہ اللہ کے ولیوں کا سردار بن گئے۔ اللہ کرے اس کرونا وائرس کے اس اتنے بڑے یعنی بڑی قیامت کے پہلے سے اللہ نے ایک قیامت صغریٰ قائم کر کے دکھا دی، ساری دنیا کو اللہ نے بند کر کے، بڑے بڑے بادشاہوں کو اور بڑے بڑے وزیروں کو اور بڑے بڑے فوج کے جرنیلوں کو، سب کو اللہ نے اپنے سامنے جھکا کر، اور اللہ نے اپنی قوت اور قدرت اور طاقت کا اظہار فرما کر، اور اللہ نے ساری دنیا کو بتا دیا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے۔ پوری دنیا میں اللہ نے اپنی بادشاہت کو دکھا دی کہ میری وہ چھوٹی سی مخلوق جس کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے، تم سب ساری دنیا والوں تم اس سے ڈر کر دبک کر اپنے گھروں میں گھس کے بیٹھ گئے ہو، تو میں نے تو ابھی چھوٹی سی مخلوق بھیجی ہے، میں اگر کوئی بڑی مخلوق بھیجوں گا تو پھر کیا ہوگا۔ یہ اللہ کی پیاری سنت ہے، جب کوئی بڑے فرعون اور نمرود میدان میں اترتے ہیں اور ابرہہ جیسے ہاتھیوں کا لشکر لے کر میدان میں اترتے ہیں، تو اللہ کو بڑا لشکر کو بڑی بلا نہیں بھیجتے ان کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو صحیح طرح ظاہر فرمانے کے لیے کوئی چھوٹی سی مخلوق بھیجتے ہیں۔ نمرود جیسے بدبخت کو، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اس کا دماغ درست کرنے کے لیے اللہ نے کوئی بڑی مخلوق نہیں بھیجی، مچھر بھیجے، اور اس نمرود کے لیے ایک لنگڑا مچھر بھیجا جس نے اس کے دماغ میں اس کے خناس کو نکال کر، اور اس کے دماغ پر اللہ نے اس کے تخت و تاج کے اندر رہتے ہوئے اس کے سر پہ جوتے مروائے، اور اس کو اللہ نے ذلیل کر کے دکھا دیا۔
ہاں تو اس دفعہ یعنی اور اسی طرح ابرہہ کے لشکر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی مخلوق نہیں بھیجی، کوئی بڑی ہاتھی کے مقابلے میں کوئی دیو نہیں بھیجے، اللہ نے چھوٹے سے ابابیل کو بھیجا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ہاں چھوٹے سے ابابیل اور اس کے کنکر، اس کے چونچ میں اور اس کے پنجوں میں کتنی چھوٹی سی کنکری آئے گی، اس چھوٹی سی کنکری کے ذریعے اللہ نے اتنے بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو ایسا تباہ و برباد کر دیا جیسے وہ کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، ایسے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر کے دکھا دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت ہی کمزور ہیں۔ اللہ خود کہہ رہے خلق الانسان ضعیفا، ارے انسان میں نے تجھے بڑا کمزور بنایا ہے، تو کیا اپنے آپ کو فن خواہ بنا پھرتا ہے؟ تو اسی طرح اس دفعہ بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی مخلوق بھیجی جو نظر بھی نہیں آتی۔ ابابیل تو پھر بھی نظر آتا ہے اور مچھر تو پھر بھی نظر آتا ہے، یہ کرونا وائرس، یہ جو جراثیم جرثومہ، یہ تو نظر بھی نہیں آتا ہے جی، لیکن دنیا کو ہلا دیا۔ وہ اٹلی میں دیکھا، اس سڑک میں چوک میں وہ بڑے بڑے فن خواہ وہ آئے پڑے ہیں اور اپنی ساری دولت انہوں نے لا کر سڑکوں پہ بکھیر دی۔ اس دولت نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ ہمارے مال کسی کام آیا، نہ ہماری اولاد کسی کام آئی، بلکہ وہاں پر اٹلی کا ایک بہت بڑا جو ہے نا اربوں پتی، بہت بڑے ہوٹل کا مالک، جب اس کا اولاد بھی اور اس کا مال بھی کسی کام نہ آیا، اولاد بھی مر گئی اور اس کا سب کچھ لٹ گیا اور سارے خاندان تباہ ہو گئے، اس نے اپنے بہت بڑے ہوٹل کے اوپر سے خودکشی اوپر سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی اور اس نے کہا یہ سب ختم ہے۔ تو بڑے بڑوں کے دماغ درست ہو گئے۔ اللہ کرے اس امتحان کے بعد ہم سب سنبھل جائیں، کرونا وائرس کے بعد والی، اللہ کرے یہ امتحان ختم ہوتے ہی بہت سارے غیر مسلم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ صاحب جو ہے ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن سنتے ہوئے اپنی کابینہ کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں اور کبھی قرآن کا دم کروا رہے ہیں۔ اللہ کرے ان کے دل کے اندر قرآن اتر جائے۔ ہماری تو دل سے دعا ہے، ہم تو ریونڈ والے، ہم تو تبلیغ والے، ہم تو سب کے اور سب ہمارے، ہم تو ان ساری دنیا والوں کو جنت میں داخل کروانا یہ ہماری تڑپ اور طلب ہے۔ اللہ کرے یہ امریکہ والے، روس والے، چین والے، جاپان والے، ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پر ظلم کرنے والے اور فلسطینیوں پر اور برما والوں پر اور ساری دنیا پر ظلم کرنے والوں پر، ہم ان سب کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم ان سب کے لیے دنیا آخرت کی خیر خواہی کے طلبگار ہیں۔ اللہ کرے یہ سارے یعنی سب کے سب ہم پر ظلم کرنے والے، یا اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو دنیا آخرت میں کامیاب فرما دے، یا اللہ ان کو دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرما دے اور ان میں سے کسی کا بھی نقصان نہ ہو۔ ہم کسی کو جہنم رسید کروانا کمال نہیں سمجھتے، ہم تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تڑپ تھی، بے چینی اور بے قراری تھی، میرا ہر امتی جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے، یہ ہماری بے چینی اور بے قراری ہے۔ اب لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ہماری جماعتوں کے بھائیوں پر ہمارے بعض سرکاری ملازمین نے تشدد تک کیا اور ان کو بالکل ان کو ہتھکڑیاں لگائیں جیسے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو یہ بہت غیر مناسب بات ہے۔ تو ان کو اگر ان کو واقعی بیماری تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے، آپ کو بھی لگ سکتی ہے، آپ جو ہتھکڑی لگانے والے ہیں، اور یعنی ہر انسان پہ لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈرتا رہے اور یہ اللہ کے ان مہمانوں کا خیال کرے۔ اس حدیث پاک کی روح سے کہ جو میرا کسی ولی کو ستائے گا، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اللہ جنگ کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے جس کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک ہو، شاید اس کا اللہ سے کوئی تعلق ہو، شاید اس کا اللہ سے کوئی رابطہ ہو، واسطہ ہو، تو اس کے بارے میں بندہ احتیاط کرے۔ اگر اس کو سکھ پہنچا کر، اس کو راحت پہنچا کر اس کی دعائیں نہیں لے سکتا، تو کم از کم اس کو دکھ پہنچا کر اور اس کو تکلیف پہنچا کر اس کی بد دعا تو تبلیغ والے عام طور پر نہیں کرتے، لیکن ان کے دل سے جو بے اختیار جو نکل جاتی ہے، وہ مظلوم کی جو ہوتی ہے نا، وہ فلک پہ جاتی ہے سیدھی۔ مظلوم چاہے کافر بھی کیوں نہ ہو، اس کی بھی جو ہے نا جو ہے آسمانوں پر چلی جاتی ہے اور اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، چاہے جائے کہ ایک مسلمان ہو، چاہے جائے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہو
اور اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے دین کی نسبت سے نکلنا، اللہ کے ہاں اس کی کتنی اونچی فضیلت ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بندے نے 100 قتل کیے، 100 قتل کر کے اپنی توبہ کی، جب وہ چند قدم چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا رحمت کا دریا ایسا جوش میں آتا ہے، اللہ اس بنی اسرائیل کے 100 کے قاتل کے لیے بخشنے کے کیا کیا بہانے بنا دیتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل میں تھا، یہ تبلیغ میں نکلنے والے، اس وقت پوری دنیا میں جماعتوں میں چلنے والے، یہ امت محمدیہ میں وہ 100 کا قاتل تھا۔ یہ پہلے سے کتنے اللہ کے پیارے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اپنی توبہ کے لیے نکلا تھا، یہ اپنے ساتھ پوری امت کی توبہ کی فکر میں نکلے ہوئے تھے۔ وہ اکیلا نکلا تھا، یہ اجتماعی شکل میں نکلتے ہیں، ان کا نکلنا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو اس لیے بھائیو دوستو، ان اللہ کے مہمانوں کا خیال کیجئے، ان کا دل و جان سے احترام کیجئے، ان کا علاج بھی کرنا ہو تو بڑے ادب کے ساتھ کیجئے۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کی نسبت اللہ سے جڑی ہوئی ہے، ان کی نسبت اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمارے والد اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جماعتوں کے ساتھ نصرت، محبت، خدمت، اکرام، ہر جماعت کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے۔ گھر میں آ کے کہتے بڑی قیمتی جماعت آئی ہے، محلے میں کوئی جماعت بڑی قیمتی جماعت آئی، گھر والے کہتے تو جماعت ایسی بھی آپ کو قیمتی نہ لگتی ہو، ہر جماعت کو قیمتی 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 کہتے ہو، ہے بھی حقیقت، جو بندہ اللہ کے راہ میں نکلا وہ قیمتی ہے۔ تو اللہ کے مہمانوں کی محبت، خدمت، اکرام کی برکت سے ہمارے والد اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، اللہ آپ سب کے والدین کو بھی جنت کے بڑے مقامات نصیب فرمائے۔ ہمارے والد کو اللہ نے کیسی پیاری موت دی، جمعے کے دن جمعے کی طرف چلتے ہوئے بلند آواز سے کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارے ہوئے۔ ہم سمجھتے ہیں ان کی بہت ساری نیکیاں تھیں، ان میں ایک بڑی نیکی یہ تھی کہ جماعتوں کے ساتھ، اللہ کے مہمانوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ تو آج تک اللہ کے مہمانوں کی خدمت میں، خصوصاً ان دنوں میں ہیں جی بعض علاقوں میں جو شکایات آئیں ہیں جی، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارے بھائی اس ویڈیو کو سن کر دیکھ کر ہیں جی اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اور ان اللہ کے مہمانوں کے ساتھ اگر قریب ہوں تو ان سے بھی معافی مانگیں گے، اور انشاءاللہ آئندہ اللہ کے ان مہمانوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ان کی دعائیں لے کر دنیا آخرت کی برکات کو سمیٹیں گے۔ اور یہ جس مشن کے لیے نکلے ہیں وہ مشن صرف ان کا نہیں ہے، انہی کو ٹھیکہ نہیں ملا ہوا کہ پوری دنیا میں دین پھیلانا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے ہوئے اس پیارے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا اس مسلمان، اس امت کے ہر فرد کے، ہر مرد کے، ہر عورت کے ذمے ہے۔ آپ اس میں تھوڑی سستی کر رہے تھے، اللہ نے ان کو توفیق دی، وہ چل رہے تھے، تو آپ اگر نہیں چل سکے تو وہ چلنے والوں کا تو خیال کریں، کم از کم چہ جائے کہ نہ خود چلنا نہ اور چلنے والوں کو بھی جو ہے نا نعوذ باللہ کوئی اس انداز سے پیش آنا یا ان کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کہنا یا سننا، یہ بہت غیر مناسب بات ہے۔ آج تک جو ہوا سو ہوا، اب ہم سب دل و جان سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کرتے ہیں کہ اللہ کے ان مہمانوں کا پاکستان میں ہوں، بیرون میں ہوں، دنیا کے کسی خطے میں ہوں، موت تک انشاءاللہ خود بھی اللہ کے راستے میں نکلا کریں گے انشاءاللہ، اور جب تک نکلنے کی توفیق نہیں، ان نکلنے والوں کی نصرت کریں گے، خدمت کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کو وقت دیں گے، اور ان کے ساتھ مل جل کر اللہ کے پیارے دین کو ساری دنیا میں سر بلند کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ سے دل سے دعا ہے، اللہ کرے اس وائرس کے جھٹکے کے بعد یہ جتنے غیر مسلم جو بیچارے اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ اپنی اوقات کو سامنے، اپنے اوقات کا پتہ لگ گیا ہے، اور اللہ نے ان کو سب کو اپنی اوقات اچھی طرح دکھا دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائے، کیونکہ یہ بغیر کلمے کے مر گئے، اللہ کی قسم ہمیشہ جہنم ان کا مقدر بن سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور کفر کرتے کرتے مر کھپ گئے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، پوری روئے زمین سونا بھر کے اللہ کو دیں، یا اللہ یہ سونا بھری زمین لے لے، ہمیں چھوٹی سی جنت دے دے، اللہ کی قسم ان بدبختوں کو جنت کی خوشبو سونگھنے کو نہیں ملے گی، اور ہمارا غریب فقیر مسکین آدمی جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس ذرہ سے ایمان لے کے دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کائنات کی سب سے بڑی دولت کلمے کی دولت ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ اٹلی والے، چین والے اور یہ ساری دنیا والے جو اس سے محروم روزانہ کتنے مر رہے ہیں، تو جو مر رہے وہ تو مر گئے، اس پر ہم سب استغفار کریں کہ کاش کہ ہم ان تک کلمہ پہنچا لیتے،
اور خود بھی اسلامی تعلیمات کو اپنا کر ایسی ان کو اسلامی مبارک زندگی دکھاتے کہ ان کے منہ میں بھی پانی آ جاتا، وہ خود بخود اسلام میں داخل ہوتے چلے جاتے۔ تو ہم نے ان کو اسلامی زندگی دکھائی ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچارے اسلام سے محروم چلے گئے۔ اس پر ہم استغفار بھی کریں، اور بقیہ جو رہ گئے غیر مسلم پوری دنیا میں، ان سب کو جلدی جلدی اسلام میں داخل کرنے کی ہم سب کی فکر ہو، کوشش ہو، تڑپ ہو، بے چینی ہو، بے قراری ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، تڑپ تھی، میرا ہر امتی جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے، کیونکہ جو بغیر کلمے کے مر گیا ہمیشہ کی جہنم اس کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے چائنا والے ہمارے محسن ہیں، ہمیں ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کر ساری دنیا میں پھیلاتے رہتے ہیں، حالانکہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ہم اتنے محتاج نہیں جتنی اللہ کی قسم وہ ہماری اس دولت کے محتاج ہیں۔ ہماری کلمے کی دولت لیے بغیر وہ مر گئے، اللہ کی قسم ہمیشہ کی جہنم ان کا مقدر بن سکتی ہے۔ ان کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور دنیا آخرت کی ناکامی سے بچانے کے لیے کلمہ پہنچانا، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کے لیے سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ اس پیارے کلمے کو خود بھی اپنائیں گے اور سینے سے لگائیں گے، اور اس پوری اسلامی تعلیمات کو آج کے بعد پوری زندگی کے لیے سینے سے لگائیں گے اور استقامت کے ساتھ دین پہ چلیں گے۔ اور دیکھیں ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار جو تنبیہ کے مسلسل کوڑے برس رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کرونا وائرس کے دنوں میں ہی اولے برسے، بڑے بڑے اولے برسے، جس نے چھتیں توڑ کے رکھ دیں، گاڑیاں تباہ ہو گئیں، کتنے بڑے بڑے نقصانات ہو گئے۔ ایک دن برسے، پھر دو تین دن کے بعد پھر دوبارہ برسے، اور پھر کل ایک زلزلہ آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب مسلسل ہمیں تنبیہ کے جو کوڑے برس رہے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اب میں اپنے پیارے حبیب کی پیاری امت کو بالکل سیدھا کر دوں۔ تو بھائی ہم بالکل سیدھے ہو جائیں، خود ہی سیدھے ہو جائیں، اور ابھی سیدھے ہو جائیں، قبل اس کے کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا میرے آپ کے سر پہ برسے، پھر ہم توبہ کریں گے، پھر ہم اپنی کمیوں کو دور کریں گے۔ نہیں بھائی نہیں، ابھی توبہ کرتے ہیں، سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، انفرادی گناہوں سے بھی توبہ کرتے ہیں، اجتماعی گناہوں سے بھی توبہ کرتے ہیں، اور ساری امت کو توبہ پر لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔